حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن مجید میں اسوہ کہا گیا کہ کوئی شخص ایز این انڈیویجول اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کس انتہا کو ٹچ کر سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم یکسو کے طریقے کی راستے کی پیروی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عظیم انسان تھے، ہمدردی کٹ کٹ کر بھری ہوئی تھی، گناہ گاروں کے لیے بھی نرم دل تھے، قوم لوط کے لیے بھی ان کے دل میں رحم تھا۔ پھر ان کی طبیعت میں ظرافت پائی جاتی تھی، اپنا پوائنٹ ثابت کرنا جانتے تھے اور بڑے عمدہ طریقے سے اپنا پوائنٹ ثابت کرتے تھے۔ بڑھاپے کی میں اللہ نے اولاد عطا کی، بیٹا عطا کیا اور تقاضا کیا کہ اس کو میرے راستے میں ذبح کر دو، تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی کر کے دکھا دیا۔ سورۃ احزاب میں حکم دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کیا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم سلام تو کرتے ہی رہتے ہیں آپ کو، وعلیکم السلام، آپ سلام کرتے ہیں، ہم وعلیکم السلام کہتے ہیں، سلام تو ہو گیا، یہ ہم صلات کیسے کریں، درود کیسے کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یوں مجھ پر درود بھیجا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی رول ماڈل حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ محترم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آج مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ گفتگو کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فیورٹ بندے تھے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے، اس کی تلاوت کرتے ہوئے جب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے تو مجھے معلوم ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر کے خوش ہوتا ہے۔ جیسے آپ کسی سے ٹیلی فون پر بھی بات کر رہے ہوں، آپ کو شکل تو نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن آپ کو آواز سے بھی اندازہ ہوتا ہے، بولنے کے انداز سے بھی آپ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ بات کرنے والا خوش ہے یا بات کرنے والا ناخوش ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے تقریباً 4000 سال پہلے کی شخصیت ہیں۔ عراق میں ار کے مقام پر آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کا خاندان کواکب پرست تھا، ستاروں کی پوجا کرتا تھا، سورج اور چاند کی پوجا۔ اور یہ سورج اور چاند کی پوجا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ جو ہمارے ہفتے کے دن ہیں، سنڈے منڈے، یہ کیا ہیں؟ یعنی سب سے بڑا دن سنڈے ہے اور دوسرا دن مون ڈے ہے، اس میں سے ایک او نکال دیا گیا تو منڈے ہو گیا ہے، ورنہ ہے یہ مون ڈے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد
جن کا نام تورات میں تارے آیا ہے اور قرآن مجید میں ان کو آزر کہا گیا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تارے ان کا نام اور آزر ان کا منصب تھا. جس طرح ہماری مسجد کا ذمہ دار مولوی کہلاتا ہے، اسی طرح بت خانے کا سب سے بڑا پروہت پنڈت وہ آزر کہلاتا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک امیزنگ شخصیت ہیں. کتنے ہی پہلو ہیں ان کے شخصیت کے جن کو قرآن مجید میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے. مثلا ان کی طبیعت میں ظرافت تھی اور بڑے لائٹ انداز میں وہ اپنا پوائنٹ رکھ سکتے تھے اور ان کو اپنا پوائنٹ ثابت کرنا آتا تھا. مختلف مواقع پر انہیں اپنا پوائنٹ ثابت کیا. سورہ مریم کو دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں وہ نظر آتے ہیں کہ اپنے والد کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بت جن کو اباجان آپ پوچھتے ہیں یہ آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں. اور پھر ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد پرانے باپ تھے. بقول نظام الدین کے کہ ساڈے بڑے پیو کہلاندے سن اور وہ ہندے بھی گبرو جوان سن. اج کل دے والد ڈیڈی کو آندے ہیں، ہاں ٹھیک ہی کہندے ہندے بھی ڈیڈی جائیے. یعنی ماضی قریب تک مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی اپنے والد صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا ہو. اور جتنے بھی بزرگ یہاں بیٹھے ہیں وہ میری تائید کریں گے کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہوتا تھا. والد صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، خواہ وہ بستر پر پڑے ہوئے ہوں، خواہ وہ معذور ہوں، لیکن بہرحال والد. اب تصور کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی مٹھی چاپی کی ہوگی ان کی اور کتنی خدمت کی ہوگی، اور پھر موقع پا کر بات کی ہوگی ابا جان یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابا جان آپ کیوں پوچھتے ہیں ان کو، نہ سنیں نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کسی کام آئے. ابا جان لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا نہ کیجیے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے. ابا جان اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ بڑے ہیں، آپ نے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، آپ کا تجربہ ہے بہت. لیکن انی قد جانی من العلم، میرے پاس وہ علم آیا ہے ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا. فتبینی اہدک صراطا سویا، لہذا میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. لیکن بالر ان کے والد پیو تھے، فوراً ڈانٹا انہوں نے بیٹے کو، تم مجھے میرے خداؤں سے دور کرنا چاہتے ہو، اور اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، لہذا دور ہو جا میری نظروں سے، واہجرنی ملیہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت ادب کے ساتھ دعائیں دیتے ہوئے ان سے رخصت ہوئے. ابا جان اچھا آپ کا یہ حکم ہے تو میں چلا جاتا ہوں، لیکن میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کرتا رہوں گا اور مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر مایوس نہیں ہوں. پھر اپنی قوم کو انہوں نے متوجہ کیا کہ یہ جو سورج اور چاند کی جو تم پوجا کرتے ہو، ستاروں کی پوجا کرتے ہو، یہ تمہارے خدا نہیں ہے. کیا انداز ہے وہ بھی کہ رات چھا گئی، ایک ستارہ بڑا نمایاں ہو گیا، تو لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے یہ میرا خدا ہے. اور جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں،
میں ڈوبنے والوں سے پیار نہیں کر سکتا۔ پھر چاند طلوع ہو گیا، انہوں نے کہا یس یہ بہت روشن ہے، یہ میرا رب ہوگا۔ لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا انہوں نے کہا نہیں یہ تو ڈوب گیا۔ صبح ہوئی تو سورج طلوع ہو گیا، ان کو ہذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، ہذا ربی، معلوم ہوتا ہے یہ میرا رب ہے۔ فلما افلت، لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا تو انہوں نے نعرہ لگایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو پوری طرح متوجہ ہوتا ہوں اس ہستی کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ ہر جگہ مخبر ہوتے ہیں، جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ثابت کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، تو ان مخبروں نے، شاہ کے ان وفاداروں نے بادشاہ تک خبر پہنچائی کہ ابراہیم نامی ایک شخص ہے جو آپ کو رب نہیں مانتا۔ اور یہ بادشاہ جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ اپنے آپ کو رب ہی کے سمجھتے ہیں، کہلواتے ہیں، جیسے فرعون اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمن کیا اور پوچھا کہ کون ہے تمہارا رب؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور موت سے دوچار کرتا ہے۔ بادشاہ بھی بڑا تیز تھا، حکومت کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا، کوئی نیا پینترا بدل کے آتا ہے، بڑے سے بڑے آدمی کو چپ کرا سکتا ہے۔ تو بادشاہ نے جیل سے 2 قیدی بلائے، ایک کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی، کہا کہ جاؤ تمہاری جان بخشی جاتی ہے، اور دوسرے کی گردن اڑوا دی اور کہا لک دیکھو انا وہی و امید، زندگی اور موت کا فیصلہ تو میں کرتا ہوں، میں زندگی عطا کرتا اور موت سے دوچار کرتا ہوں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ میرے جیسا بے وقوف آدمی ہوتا تو اسی پر آرگومنٹ شروع کر دیتا کہ لے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نئی دلیل لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ربی الذی یاتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فاتی بہا من المغرب، تو تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا، فبہت الذی کفر، تو اس پر وہ کافر لاجواب ہو گیا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ان کی قوم بھی کواکب پرست تھی، اور یہ کواکب پرستی بہت عام شرک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ اپنی قوم پر بھی یہ ثابت کریں کہ یہ ان کے خدا نہیں ہو سکتے۔ یہ بت جن کو وہ اپنے ہاتھوں سے تراش کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کے خدا نہیں ہوتے۔ اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری ایک پلاننگ کی۔ ان کا کوئی سالانہ میلہ تھا جس میں سب لوگ شہر سے باہر چلے جاتے تھے، اور جیسے میلے ٹھیلوں میں ہوتا ہے وہ سب کچھ وہاں ہوتا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی میلوں میں کوئی شریف آدمی نہیں جا سکتا، یعنی صوفیہ کے جو عرس ہوتے ہیں، حالانکہ بظاہر وہ مذہبی تقاریب ہوتی ہیں، لیکن ان میں بھی جو پھٹوں پر ڈانس ہو رہے ہوتے ہیں وہاں کوئی شریف آدمی نہیں جا سکتا۔ لہذا لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا ابراہیم تم بھی چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یوں آسمان کی طرف دیکھا تو میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اب ظاہر ایک شریف آدمی کی طبیعت کیسے آمادہ ہو سکتی ہے تو وہ ان فضول جگہوں پر جائے، لہذا انہوں نے فرمایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، میری طبیعت آمادہ نہیں۔ سب لوگ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پلاننگ کے مطابق ایک بڑا ہتھوڑا ہاتھ میں لے کر بت خانے میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے بت پرستی سے،
ہمارے شہروں میں بھی ہمارے دیہاتوں میں بھی بت نہیں ہے الحمدللہ، لیکن آپ انڈین موویز نہ بھی دیکھیں تو سفر کے دوران آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا بت ہوتا ہے بت خانے میں، اور پھر 7 چھوٹے چھوٹے بت ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہتھوڑا لے کر بت خانے میں داخل ہو گئے، اور جو حلوے مانڈے پڑے ہوئے تھے، کھانے پینے کی چیزیں پڑی تھیں بتوں کے سامنے، ایک بت کے پاس گئے، اس نے کہا کھاتے کیوں نہیں تم؟ اس نے جواب نہیں دیا، ایک ہتھوڑا مارا، اس کو پاس پاس کر دیا۔ دوسرے کے پاس گئے، اس سے بھی پوچھا کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اسے بھی ٹکڑے کر دیا، یہاں تک کہ سارے بت توڑ دیے۔ وہ جو سب سے بڑا بت تھا اس کو رہنے دیا، اور ہتھوڑا جا کر یوں اس کے ہاتھ کے ساتھ ٹکا دیا کہ جیسے معلوم ہو کہ اس نے ہتھوڑا پکڑا ہوا۔ اب دن بھر نوجوان کشتی کر رہے ہوں گے، کبڈی کھیل رہے ہوں گے، کرکٹ کھیل رہے ہوں گے، تھکے ہارے جا کر سو گئے ہوں گے، لیکن کچھ بڑے بزرگ، جیسے ہمارے بزرگ نماز پڑھے بغیر نہیں سوتے، جو بھی ہو جائے، جن کی نماز بڑی باقاعدہ ہوتی ہے، ایسے کوئی ہوں گے باقاعدگی سے عبادت کرنے والے، اور وہ بت خانے میں جائے بغیر، ہاتھ جوڑے بغیر بتوں کے سونے والے نہیں تھے۔ لیکن جب وہ بت خانے میں گئے تو انہوں نے عجیب منظر دیکھا، تو اس کے سب بت ٹوٹے پڑے، شور مچ گیا، کہرام مچ گیا۔ آج کے زمان میں کہیں کہ سائرن بج گئے، ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی، سب لوگ گھروں سے نکل کر باہر آ گئے، کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کوئی ہمارے بت توڑ گیا۔ تو انہوں نے کہا ہو نہ ہو یہ کرتوت ابراہیم کی ہے علیہ السلام، کیوں یہی ہمارے بتوں کے خلاف بولا کرتا ہے، اور آج بھی تھا بھی نہیں گیا ہوا وہاں میلے پر۔ تو لوگوں نے کہا اس کو ذرا سب کے سامنے لاؤ نا، اس کو حاضر کرو، آج اس کی جواب طلبی کریں۔ تو حضرت ابراہیم کون سا ڈر کے بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، ان کی تو پلاننگ کے بالکل عین مطابق ہو رہا تھا سارا کا سارا معاملہ۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑے غصے میں پوچھا انت فعلت ھذا، کیا یہ تو نے حرکت کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے کانفیڈنس سے کہا تو آٹے بڑے پیو کو پوچھو نا۔ یہ پلاننگ تھی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ بڑے بت کو چھوڑ دیا تھا تاکہ ریفر کریں گے، اس سے پوچھو جا کے وہ بڑا۔ تو ان کی قوم کہنے لگی کہ ابراہیم تمہیں پتہ ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں۔ اب یہ جملہ ان کی زبان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکلوانا تھا، نکلوا دیا۔ اچھا، حضرت ابراہیم نے فرمایا اچھا، جو بولتے نہیں تم ان سے حاجتیں مانگتے؟ اب وہ بڑے خسیانے ہو گئے، جواب ان کے پاس کوئی نہیں، لہذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایسے یہ باز نہیں آئے گا، لہذا انہوں نے دیوار چنی، ایک انکلوجر بنایا اینٹوں کی دیوار چن کر، اور اس میں کہا کہ اپنے بتوں کے نام پر ذرا اس میں لا کر ایندھن ڈالو نا، جو تمہارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے آج ہم اسے جلا دیں گے۔ تو لوگوں نے خوب اس میں ایندھن ڈالا، اب اس ایندھن کو آگ لگائی گئی، لیکن وہ آگ اتنی شدید تھی، اس کی شدت کا یہ عالم تھا کہ کسی کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ دیوار کے اوپر جا کر ان کو دھکا دے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجنیق میں باندھا گیا، یعنی معلوم نہیں وہ ایگزیکٹلی کیا چیز تھی، لیکن اندازہ یہ ہے کہ وہ سینٹریفیوگ مشین تھی کہ اس میں پتھر باندھ کر کوئی انرجی بھر کر چھوڑا جاتا تھا، تو پھر وہ گھوم کر وہ پتھر جو ہے وہ جاتا تھا اور جا کے دشمن کو لگتا تھا۔ اس مشین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا اور انہیں چھوڑا گیا آگ کی طرف۔ لیکن راستے میں روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے حضرت ابراہیم کے پاس۔ اب یہ سننے والی بات ہے
جبرائیل نے آ کر کہا کہ میں ہرگز میں آپ کو مدد کروں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا کہ میرے رب کو ہے نا میری خبر؟ میں کہا شور، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو خبر ہے ہی صحیح. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل سے کہا کہ جاؤ پھر تم اپنا کام کرو، مجھے تمہاری ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے ہر زبان میں اس مفہوم کا کوئی نہ کوئی محاورہ آپ کو ملے گا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. یہاں تنکا نہیں ہے، جبرائیل ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے پکے مواحد تھے، یعنی ہم سب بھی اپنے آپ کو مواحد سمجھتے ہیں نا کہ ہم توحید پرست ہیں، ہم شرک نہیں کرتے. لیکن قرآن مجید خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وما کان من المشرکین. ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا. وہ کون سا شرک ہے جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بری کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ عبادت کے لائق، نہ مدد کے لائق، نہ پکارنے کے لائق. وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں. ایک خاص پہلو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا کہ بہت نفیس اور بہت گریٹ انسان تھے. جو فرشتے حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں نہیں پہچانا. انسانی شکل میں آئے، لیکن کیونکہ بڑے مہمان نواز تھے لہذا آپ اٹھے فوراً ان کو ریسیو کرنے کے بعد اور گئے اور بچڑا ذبح کر کے اس کا باربیکیو بنا کے لا کے پیش کر دیا. اب جو کہ فرشتے تھے وہ کھانے کے لیے ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا یہ کہیں میرے دشمن تو نہیں ہے کہ میرا نمک نہیں کھانا چاہتے. فرشتوں نے پھر خود ہی بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں تاکہ ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دیں، آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ سلام علیہا، ظاہر ہے کہ وہ 10 کنال کا گھر تھوڑا تھا، چھوٹا سا گھر ہے، درمیان میں شاید کوئی چادر لٹکی ہوگی یا ایک چھوٹی سی منڈیر ہوگی، اس کی پرلی طرف وہ کھانا تیار کر رہی تھی. پردے کیا کام تھے نہیں، لہذا ماتھا پیٹتے ہوئے آئے کرنے والی گل کرو. عجوز عقیم، بوڑھی اور اوپر سے بانجھ، کیا میں جنوں گی؟ فرشتوں نے جواب دیا، یہ 26 سپارے کی بڑی خوبصورت آیت ہے. قالوا کذالک قال ربک، بی بی ہمیں کچھ پتا نہیں، آپ کے رب نے ایسے ہی فرمایا ہے، ہمیں کچھ پتا نہیں. کذالک قال ربک، آپ کے رب نے ایسے ہی فرمایا ہے. انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ بڑا سیاںا اور بہت ماہر ہے. وہ بوڑھی عورت کو جوان بھی کر سکتا ہے اور بانجھ عورت کی بانجھ پن بھی ٹھیک کر سکتا ہے. وہ بڑا سیاںا ہے، بہت سب کچھ جاننے والا ہے، بڑا ماہر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شک ہوا اس لیے کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. تو حضرت ابراہیم کو اور حضرت ابراہیم کو پتا تھا کہ قوم لوط پر عذاب ڈیو ہے، وہ عذاب کے مستحق ٹھہر چکے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ 27واں پارہ شروع ہوتا ہے فما خطبکم ایھا المرسلون، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں اور تمہارا کیا کام ہے اور تم نے کدھر جانا ہے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر پتھروں کی بارش برسائیں، مٹی کے پتھر. مسومۃ عند ربک للمسرفین، حد سے بڑھنے والوں کے لیے آپ کے رب کی جانب سے نشان زدہ، جیسے میزائل ہوتے ہیں نا کہ یہ پتھر یہ فلاں سردار کو لگے گا
یہ فلاں کو لگے گا، یہ فلاں کو لگے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان میں تو لوط ہے. میں نے کہا ہمیں پتا ہے کہ لوط ہے، فکر نہیں کریں، آپ بچا لیں گے، نکال لیں گے ہم اس کو. حضرت ابراہیم نے کہا ان میں سے کچھ ایمان والے بھی تو ہوں گے. انہوں نے کہا کہ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان میں جو بھی مومن ہوگا ہم اس کو نکال لیں گے، لیکن ان میں سے سوائے ایک مسلمان گھرانے کے اور کوئی مومن بھی نہیں تھا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بحث کی فرشتوں سے کہ اچھا اگر 50 آدمی ان میں سے ٹھیک ہوں تو ان کا اگر 50 بھی ہوئے تو ہم عذاب نہیں لائیں گے. حضرت ابراہیم کو خیال آیا کہ متا 50 نہ ہی ہوں، فگر نیچے کر لی. انہوں نے کہا اچھا اتنے ہوں گے تو بھی ہم عذاب نہیں دیں گے ان کو. حضرت ابراہیم نے فگر اور نیچے کر لی. کرتے کرتے آخر فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم چھوڑیے، اب ان کے عذاب کا فیصلہ آپ کے رب کی جانب سے ہو چکا ہے، اب ان پر عذاب آنا ہی آنا ہے. یعنی ایک ایسی قوم کے لیے بھی ان کے دل میں ہمدردی تھی جو ایک بہت کبھی عمل میں پڑی ہوئی تھی، مبتلا تھی کبھی برائی میں. ہم جنس پرستی مردوں کے اندر ہوموسیکسولیٹی ان میلز سوڈ بھی، لیکن ان کے لیے بھی پلیڈ کر رہے ہیں کون؟ نیک ترین انسان. پھر سورۃ ابراہیم میں بڑا عجیب ایک بات کہی گئی ہے. عام طور پر ہمیں باوصول لوگ بڑے پسند ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام واز اے گریٹ مین. باوصول نہیں، مین آف پرنسپل نہیں، اس سے بہت اونچا گریٹ مین. فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. یاد کیجئے جب ابراہیم نے کہا ربا علیہ السلام اجعل هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، بنا دے اس شہر کو امن کی جگہ، امن کا گہوارہ مکہ مکرمہ کو. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے بچا کے ہم بتوں کی پوجا کریں. ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، ربا ان بتوں نے لوگوں کی عظیم اکثریت کو بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا. اب سنیے گا فمن تبعنی فانہ منی، تو ربا جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے، میں اسے اون کرتا ہوں. اب اصولی طور پر دوسرا جملہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ جو میرا کہنا نہیں مانتا، میری پیروی نہیں کرتا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ابراہیم دا گریٹ یہ نہیں کہتے. کیا فرماتے ہیں؟ فمن تبعنی فانہ منی، بس جو میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے، میں اس کو اون کرتا ہوں. وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو میری نافرمانی کرے تو ربا تو بخشنے والا مہربان ہے نا. گریٹنس. اور یہ آپ کو تمام نبیوں میں ملے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا نا، طائف کے سفر کے واپسی پر جب جبرائیل نے کہا کہ میں پہاڑوں کے فرشتوں کو ساتھ لایا ہوں، کیا آپ اجازت دیں تو ہم طائف کی بستی کو پہاڑوں کے درمیان پیس دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں. کیا حال کیا تھا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. ہم ان باتوں کا سوچ بھی نہیں سکتے جو بڑے سوچتے ہیں، اور اللہ کے سارے نبی ایک سے ایک بڑھ کر بڑے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خاص مقام ہے نا. ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، بہترین نمونہ نوع انسانی کے لیے. ہم عام طور پر ایک ہی آیت ہمیں یاد ہے سورہ احزاب کی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے. لیکن سورۃ الممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے
کہ تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں نمونہ ہے کہ جب انہوں نے بتوں سے بالکل بیزاری کا اظہار کر دیا. سورۃ نحل کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عجیب شان بیان ہوئی ہے. فرمایا گیا سورہ نحل کا آخری رکوع ہے، یعنی 14ویں پارے کا آخری رکوع. جی، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے، ایک گروہ تھے، قانتا للہ، اللہ کے فرما بردار، حنیفاً یکسوئی کے ساتھ، ولم یک من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے. شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے. ابراہیم اپنے رب کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے تھے. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، تو ان کے رب نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، پسند کر لیا، آپٹ کیا اور ان کو سیدھا راستہ دکھایا. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی حسنہ سے نوازا، خیر سے نوازا، بھلائی سے نوازا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی انتہائی نیک بندوں میں شامل ہوں گے. اب سنیے گا ذرا. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، پھر ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کیا ہے. کیا وحی کیا ہے؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ پیروی کر ابراہیم حنیف، یکسو کے طریقے کی. یعنی یہ کہہ کر بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسوہ حسنہ ہے، بتایا گیا کہ وہ بھی ایک رول ماڈل ہے. ابھی میں وضاحت کروں گا کہ دونوں رول ماڈلز میں کیا فرق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رول ماڈل ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی رول ماڈل ہیں. یہاں کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واحد کے ذکر میں، ثم اوحینا الیک، اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے. پھر اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ تو پیروی کر ابراہیم یکسو کی. وما کان من المشرکین، اور میرا یہ بندہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، 80 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ بیٹا ہی دے دے. 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا ہوئے. ہم یہ دیکھتے ہیں، عام آبزرویشن ہے کہ ہم اپنے بچوں سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا اپنے پوتوں اور نوازوں سے پیار کرتے ہیں. ایک تو وجہ بڑی اس کی واضح ہے کہ جب ہمارے اپنے بچے ہوتے ہیں تو ہم زندگی میں مصروف زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا اپنے بیٹوں کو چومنے چاٹنے کا. لیکن جب ہم پوتوں اور نواسوں والے ہوتے ہیں تو ہم کچھ فارغ ہوتے ہیں، لہذا ہماری محبت کو خوب انجوائے کرتے ہیں ہمارے پوتے اور نواسے. لیکن اگر کسی کو اولاد ہی بڑھاپے میں ملی ہو، 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے
تو آپ تصور کیجئے کہ کتنا پیار کرتے ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو، کتنی دفعہ اس کو گلے سے لگاتے ہوں گے، اٹھا کے پھرتے ہوں گے، کتنی دفعہ منہ چاٹتے ہوں گے، چومتے ہوں گے. لیکن بڑوں کے بڑے امتحان ہوتے ہیں. اچانک اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اس ماں بیٹے کو یہاں چھوڑ کر چلے جاؤ یہاں سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص بات کیا تھی کہ انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کو وائی نہیں کہا. کیوں؟ حکم ملا فوراً تعمیل کر دی. یعنی اتنی دیر بھی انہوں نے لگانا پسند نہیں کی کہ بیوی کو بتا دیتے کہ اللہ کا مجھے حکم آ گیا ہے تو میں جا رہا ہوں، تم یوں کر لینا یوں کر لینا. ہم نے 2 دن کے سفر پر جانا ہو تو اپنی بیوی کو بتا کے جاتے ہیں کہ فلاں چیز یہاں سے لے لینا، یہ ایسا کر لینا، یہ میں لے کے دے کے جا رہا ہوں. یہاں کوئی پتہ نہیں کہ کتنی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ. لہذا بغیر کچھ بتائے حضرت ابراہیم علیہ السلام چل پڑے. بیوی نے پیچھے جا کر پوچھا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ بس اشارہ کیا کہ اللہ کا حکم ہے میں جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہا کہ یا اللہ اگر مجھے بیٹا انجوائے نہیں کرنے دینا تھا تو پھر دیا ہی کیوں تھا؟ ہم تو یہ سارے سوال پوچھتے ہیں نا، گلے شکوے بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن نہ وائی کہا، نہ ایسا کہا، نہ ویسا کہا، چل پڑے بس. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی سلام علیہا، اب ایک بالکل چھوٹا سا بچہ ہے، پانی کے لیے تڑپ رہا ہے. اب وہ پانی کی تلاش میں جاتی ہیں. بچے کو خانہ کعبہ کے پاس، ابھی خانہ کعبہ دوبارہ تعمیر نہیں ہوا لیکن جگہ وہی تھی، وہاں لٹایا ہوا ہے اور پانی کی تلاش میں جاتی ہیں. آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ بالکل جیسے پیالہ ہوتا ہے نا، اس کی بیس کے اندر ہے، اور ادھر بھی پہاڑ ہے، ادھر بھی پہاڑ ہے، ادھر بھی پہاڑ ہے، ادھر بھی پہاڑ ہے. تو وہ ایک کبھی کوہ صفا پر چڑھتی ہیں، پانی ڈھونڈتی ہیں، پھر کہتی ہیں شاید وہ مروہ کے اس طرف ہو، وہاں سے اتر کے ادھر جاتی ہیں، پھر ادھر سے ادھر آتی ہیں، پھر ادھر سے ادھر جاتی ہیں، پھر ادھر سے ادھر آتی ہیں، ادھر سے ادھر جاتی ہیں، پانی کی تلاش میں. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا بھی خوب ہے، لیکن پھر ان کو عزت بھی جو دیتا ہے اس کا بھی جواب نہیں. حضرت ابراہیم تو حضرت ابراہیم ہے، اللہ کے نبی ہیں. ان کی اہلیہ حضرت ہاجرہ سلام علیہا، ان کو بھی اللہ نے کیسا اعزاز بخشا ہے کہ پانی کی تلاش میں وہ جو صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حج کا اور عمرے کا حصہ بنا دیا. ہم میں سے کوئی حج کرے یا عمرہ کرے، طواف کے بعد وہ صحیح کرتا ہے صفا مروہ کے درمیان، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ حضرت ہاجرہ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے پانی جاری کر دیا، یعنی پانی کا چشمہ جاری ہو گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے، اور وہ چشمہ آج تک جاری ہے. یہ کیا ہے؟ کہیں حضرت ابراہیم کا اعزاز ہو رہا ہے، کہیں ان کی اہلیہ حضرت ہاجرہ کا اعزاز ہو رہا ہے، کہیں ان کے بیٹے اسماعیل کا اعزاز ہو رہا ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد اجازت ملی واپس آنے کی، پھر چلے گئے. پھر جب بیٹا اسماعیل علیہ السلام اتنے بڑے ہو گئے کہ باپ کا ہاتھ بٹا سکے. جب چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو ماں کو نہیں بھولتا، لیکن بڑا بچہ، خاص طور پر وہ بیٹا جو باپ کا ہاتھ بٹانے لگا ہو،
اس لیے کہ جو پرانے پروفیشنز ہیں وہ خاندانی ہوتے تھے. لوہار کا بیٹا لوہار ہے، ترخان کا بیٹا ترخان ہے، دکاندار کا بیٹا دکاندار ہے. تو جب بیٹا باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو جائے، باپ دکاندار ہے، بیٹا 16-17 سال کا ہو گیا، اب وہ دکان پر بیٹھ سکتا ہے، تو باپ ریلیکس ہونا شروع کر دیتا ہے. وہ تو چل میں آنا بیٹا، میں ذرا تھوڑا سا آرام کر لوں، تم ذرا دکان کو دیکھتے رہنا. بیٹا میں جا رہا ہوں گھر، تم رات کو دکان بند کر کے آ جانا. باپ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بیٹے کو کام تفویض کرتا ہے. بیٹا اس کو رندہ لگا دو، بیٹا ذرا اس کی چڑھائی کر دو. جب یہ بیٹا اللہ بلا لیتا ہے تو باپ کی کمر ٹوٹ جائے گا. بڑے بڑے دیکھے آپ نے کڑیے جوان، بہت صحت مند والد، لیکن جوان بیٹا فوت ہو گیا، اٹھے گی. فیصل آباد میں ہمارے دوست ہیں شیخ شوکت منیر صاحب، ابھی 4-5 ماہ پہلے بدھی کا دن تھا، میں یہاں آیا ہوا تھا، ان کا بیٹا فوت ہو گیا. میں اس کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکا، لیکن ابھی تک شیخ صاحب اٹھے نہیں، بس ہمت ہی نہیں کر پا رہا. بس یہی کہتے ہیں میں بیمار ہوں. ہفتے میں ایک دن اکثر بدھ کو کھڑیاں والے میں میرا درس ہوتا ہے، وہ میرے ساتھ جایا کرتے تھے کئی سالوں سے. اب یہ بچہ جو ہے وہ فون کرتا ہے کہ جی آج درس ہوگا، تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہہ دینا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں. جوان بیٹا، جوان بھی کیا کہیے، یعنی 50 سال کی عمر تھی بیٹے کی. ایک بیٹی کی بھی شادی ہو چکی ہے، میں نکاح پڑھا چکا ہوں. ان کا کاروبار جو ہے وہ اس بیٹے نے سنبھال لیا ہوا تھا. اب یہ تقریباً ریٹائرڈ ہی تھے، ایک دم اللہ نے اس کو بلا لیا. اب ان کی کمر ٹوٹ گئی. یہاں کیا ہوا، ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ لے جائے، اور پھر 2 راستے ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو شکوہ کرے اور کمر توڑ کے بیٹھ جائے، ہمت ہار بیٹھے. دوسرا یہ ہے کہ وہ ہمت سے برداشت کرے اس صدمے کو اور آگے بڑھے. یہاں کیا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. میرے اور آپ کے خواب میں شیطان آ سکتا ہے، مجھے اور آپ کو گمراہ کرنے کے لیے. نبی کے خواب میں شیطان نہیں آ سکتا، اس کا خواب وہی ہوتا ہے. خواب دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. 1 دن 2 دن 3 دن، یقین ہو گیا کہ یہ تو وہی ہے. قرآن مجید کی ہر سورت کا اپنا ایک رنگ ہے. یوں تو انبیاء کرام کے تذکرے کئی صورتوں میں آئے ہیں، لیکن سورہ صافات ایک خاص صورت ہے. اس میں انبیاء کرام کے تذکروں کے ساتھ کہا گیا سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون. ان کو سلام پیش کیا گیا. یہ ہوتے ہیں بندے. حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ تو کئی صورتوں میں آیا ہے، لیکن سورہ صافات میں بتایا گیا کہ انہیں 950 سال تبلیغ کی. کہنا آسان ہے، میں اور آپ کسی کے دروازے پر 4 دفعہ جائیں تو 5ویں دفعہ جانے کو جی نہیں چاہتا. کیا کہنے اس شخص کے، اپنے لیے نہیں جانا نا، اللہ کے لیے جانا ہے. 950 سال تبلیغ کی کس حال میں کہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں. وہ واز کہنا چاہتے ہیں تو کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اپنے اوپر لحاف اوڑھ لیتے ہیں کہ ہم تیری بات نہیں سننی. لیکن اس کے باوجود وہ کرتے رہے. تو کنکلوڈ کیا
जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है सूरह साफ़ात में, हज़रत इब्राहीम के तज़किरे से मान पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, और हज़रत नूह के तज़किरे को कंक्लूड किया गया है इन अल्फाज में। आयत नंबर 75 है सूरह साफ़ात की, पारा है 23वां। वलक़द नादा नूहुन फलनिअमल मुजीबून, और हमें नूह ने भी पुकारा, हम क्या पुकार सुनने वाले हैं, दुआ कबूल करने वाले हैं। वनज्जयनाहु व अहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम, और हमने नूह और उनके घर वालों को एक बड़ी मुसीबत से निजात दी। वजअलना ज़ुर्रियतहा हुमुल बाक़ीन, और हमने उन्हीं की औलाद को बाकी रखा। सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आदम सानी कहलाते हैं ना, कि उस वक्त जितनी भी इंसानियत थी उनमें से जो लोग उनकी कश्ती में सवार हो गए वो बचे, बाकी सब चले गए दुनिया से। फरमाया सलामुन अला नूह फिल आलमीन, सारे जहानों में नूह को सैल्यूट है, नूह को सलाम है। यानी ये सलाम जो होता है ये रिस्पेक्ट का एक सिंबल होता है। फौज में सिपाही अफसर को सलाम करता है, अफसर जनरल को सल्यूट करता है, लेकिन जब कोई सिपाही शहीद हो जाता है फिर उसका अफसर भी उसकी मैयत पर और उसकी कब्र पर सल्यूट करता है। हमारे यहाँ तो जो सबसे बड़ा एजाज है निशान हैदर, वो किसी जिंदा सिपाही को नहीं दिया गया, लेकिन बरतानिया की रिवायत में विक्टोरिया क्रॉस जो उनका बड़ा सबसे बड़ा अवार्ड है वो जिंदा सिपाहियों को भी दिया गया है। और जब जर्नैल ने किसी सिपाही के सीने पर वो बैज लगाया है विक्टोरिया क्रॉस का, तो पीछे होकर उसने सिपाही को सलाम किया है। ये सैल्यूट ऑफ एप्रिसिएशन कहलाता है, ये सैल्यूट ऑफ रिस्पेक्ट नहीं। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, जनरल तो जनरल होता है, वो सबसे बड़ा है, लेकिन अगर अल्लाह अपने किसी बंदे को कहे सलामुन अला इब्राहीम सलामुन अला नूह फिल आलमीन, तो ये क्या है? अल्लाह ताला की तरफ से अपने उस बंदे का एजाज है। तो सूरह साफ़ात में अंबिया किराम के खास मनाक़िब का तज़किरा है, उनकी खास जो अजमत के पहलू हैं उनका जिक्र है, और फिर आखिर में कहा जाता है सलामुन, सलाम हो, सलाम हो नूह पर तमाम जहानों में, सलाम हो इब्राहीम को, सलाम हो मूसा और हारून को। ये सूरत का खास एक बात है। तो इस सूरत में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा आया है, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो वाक़या उनकी ज़िंदगी का जिसकी हम याद मनाने वाले हैं 8 दिन के बाद। आज 2 तारीख गुजरी है ना, तीसरी शुरू हुई है, तो 10 तारीख की सुबह 10, 11, 12 हम क्या करेंगे? हम जानवर कुर्बान करेंगे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा करने के लिए, उनकी कुर्बानी की याद। वो कुर्बानी क्या थी? फरमाया कि हजरत इब्राहीम ने कहा कि रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बा मुझे भी एक साले बेटा अता कर। फबशरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, तो हमने इब्राहीम को एक टॉलरेट करने वाले हलीम बुर्दबार बेटे की खुशखबरी दी। हजरत इब्राहीम के दोनों बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े और छोटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, इन दोनों की खुशखबरी का जिक्र कुरान मजीद में। जहां हजरत इब्राहीम के बेटे को गुलामुन हलीम कहा जाए तो वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम होते हैं, और जब गुलामुन अलीम कहा जाए तो वो हजरत इसहाक होते हैं। तो यहाँ हजरत इस्माइल का जिक्र है कि फबशरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, तो हमने इब्राहीम को खुशखबरी दी एक बुर्दबार बेटे की, टॉलरेट करने वाले बेटे की। फलम्मा बलग़ माहु साया, तो जब इस्माइल इब्राहीम के साथ दौड़ धूप के काबिल हो गए, दौड़ धूप के, मेहनत करने के, हाथ बटाने के, जिसकी तफसील मैं बयान कर चुका हूं। कौला या बुनैया, तो हज़रत इब्राहीम ने कहा कि बेटा
انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، انظر ماذا ترا، تو دیکھ بتا تمہاری کیا رائے ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے اسماعیل نے کہا علیہ السلام، ابا جان مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں، کر گزریے جو آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے، جو حکم آپ کو ملا ہے کر گزریے، رہا میں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب جب دونوں باپ بیٹا آمادہ ہو گئے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے، تو اس کو کیا کہا، فلما اسلما، اسلام کے معنی کیا ہے، سبمیشن۔ جب دونوں نے سبمٹ کر دیا، دونوں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے پر آمادہ ہو گئے، فَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، دو کام کیے حضرت ابراہیم نے، ایک تو حضرت اسماعیل کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تاکہ وہ جو آنکھیں چار ہونے سے ایک دم محبت جوش مارتی ہے وہ نہ مارے، اور دوسرا ان کو الٹا لٹایا اور الٹا لٹا کے ذبح کر دیا، اور ذبح کر کے ایک طرف کو ہٹے تو کیا دیکھا، اسماعیل کے پاس کھڑا ہے، غور سے دیکھا تو ایک دمبا تھا جو ذبح ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا اس آسمان سے، وہ دمبا ذبح ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ کو اسماعیل کا خون نہیں چاہیے تھا، ابراہیم اور اسماعیل کا امتحان چاہیے تھا، وہ دونوں امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ تو فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، تو ہم نے پکارا، او ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے تو خواب کو بھی سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ایسے ہی ہم نیکوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی، ابراہیم تم پاس ہو گئے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو ابتدا میں آیت سنائی وہ تو کمال کی آیت ہے، سورہ بقرہ کے 15ویں رکوع کی آیت ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے سب کو پورا کر دیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم کے بہت سے ٹائٹل ہیں، ابو الانبیاء بھی کہتے ہیں ان کے، نبیوں کے بعد امام الناس بھی کہا جاتا ہے ان کو، نوع انسانی کے امام، اور اس کا ثبوت ہے بڑا واضح کہ آج بھی نوع انسانی کی سب سے عظیم اکثریت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کرتی ہے۔ ہمارے بھی وہ بڑے، عیسائیوں کے بھی وہ بڑے، یہودیوں کے بھی بڑے، باقی رہ کیا گیا؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ماننے والے ہیں اور عیسائی اور یہودی ان کا انکار کرنے والے ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہیں اور یہودی ان کا انکار کرنے والے ہیں، لیکن ابراہیم کو سب مانتے ہیں، مسلمان بھی، یہودی بھی اور عیسائی بھی، امام الناس۔ اور پھر اس مقام پر بڑا عجیب مکالمہ ہے اللہ تعالیٰ کے درمیان اور حضرت ابراہیم کے درمیان۔ اللہ نے کہا کہ میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ صرف میں ہی یا میری اولاد بھی، ومن ذریتی، قال لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کو انکلوڈ نہیں کرے گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اس موقع پر مکہ شہر کو امن کی جگہ بنانے کے لیے، تو عرض کی کہ ربا اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو میووں سے نواز، پھلوں سے نواز۔ ساتھ ہی شرط لگا دی، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ان میں سے اللہ اور آخرت کا ماننے والا ہو اس کو میووں سے نواز، سب کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، جو کفر بھی کرے گا تو میں اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دوں گا دنیا میں، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں اسے گھیر لاؤں گا آگ کے عذاب کی طرف، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ ہم آہنگ کرنے میں، اللہ تعالیٰ کو یس سر کہنے میں
کبھی وائی نہ کہنے میں ابراہیم علیہ السلام کو کوئی ثانی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا عزت بخش رہا ہے پوری دنیا میں. عید کے ان 3 دنوں میں کوئی اندازہ ہے آپ کو کتنے کروڑ جانور ذبح ہوں گے؟ یعنی یہ فگر تو ایک ایک مسلمان ملک کے بڑے شہر میں شاید لاکھوں کو پہنچ جائے، لیکن پوری دنیا میں آپ جمع کریں گے تو کئی کروڑ، کچھ پتہ نہیں، کچھ بعید نہیں، ارب تک پہنچ جائے یہ تعداد. اب جہاں اللہ تعالیٰ کی منشا ہے کہ میرے بندے کو یاد کیا جائے، ہم ذبح کرتے ہوئے اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ واہ بھائی واہ. وہاں ان کی اس قربانی کو نل اینڈ وائڈ کرنے والے اللہ کے دشمن بھی ہیں، اور وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں، بڑے نمایاں ہیں. میرے گھر میں تو ٹی وی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے گھر میں ٹی وی ہے تو اب ہر چینل پر مذاکرے شروع ہو چکے ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی پر، عید الاضحیٰ پر، اور تقریباً ہر جگہ ایک ہی بات کہی جا رہی ہوگی کہ حضرت ابراہیم، یہ عید الاضحیٰ ہمیں انسانی ہمدردی کا سبق دیتی ہے. کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مستحب ہے، نفل ہے کہ آپ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کریں، ایک خود کھائیں، ایک عزیز و اقارب کو دیں، دوستوں کو دیں، اور ایک غرباء و مساکین کو دیں. اگر آپ ذبح کر کے بس چھوڑ دیں تو بھی قربانی ہو جاتی ہے، آپ خود سارا استعمال کریں تب بھی قربانی ہو جاتی ہے. مناسب نہیں ہے، ایڈوائزبل نہیں ہے. مستحب یہی ہے کہ غریبوں مسکینوں کو بھی کھلایا جائے، لیکن قربانی کا مقصد غرباء و مساکین کو گوشت کھلانا نہیں ہے. جب ہم بات کو ادھر لے جاتے ہیں تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بھول جاتی ہے. اور عجیب معاملہ ہے کہ کسی مفتی کو بلا کر، کسی مولوی کو بلا کر بھی ٹی وی پر اس کی زبان سے یہ نکلوا کے چھوڑیں گے یہ بدماش اینکر کہ عید الاضحیٰ ہمیں قربانی کا، عید الاضحیٰ ہمیں انسانی ہمدردی کا سبق دیتی ہے. کبھی وہ چینل اوپن کر دیں نا، ضرور پوچھیے گا ان کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بے گناہ بیٹے کے گلے پر چھری چلائی، اس میں کون سی انسانی ہمدردی تھی؟ وہ تو ظلم تھا. اگر خالص انسانی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو حضرت ابراہیم نے بڑا ظلم کیا کہ اپنے بے گناہ بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی. کیا انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی تھی کہ میں اپنے دوستوں، عقیبوں اور اپنے عزیزوں میں اسماعیل کا گوشت بانٹوں گا؟ معاذ اللہ. یہ ہے توڑنے مروڑنے کی چیزیں، اور اللہ ان کو ہدایت دے، ہمارے دانشوروں کو. کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جب یہ دین کو توڑ مروڑ نہ لیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی. اصل میں اس کی یاد ہے. کرتے کرتے کہاں لے جاتے ہیں بات کو؟ پہلے تو یہ کہا کہ جی گوشت کو تقسیم کرنا چاہیے انسانی ہمدردی کے تحت، پھر کہے اصل مقصد تو انسانی ہمدردی ہے نا، لہذا گوشت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو پیسے ہیں قربانی کے، یہ غرباء و مساکین میں بانٹ دینے چاہیے. ہر چیز کا الٹ مطلب. دین کی روح کو کھینچ لینا نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیش نظر، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت اسماعیل کا گوشت بانٹنا تھا، اور نہ قربانی جو ہے یہ گوشت بانٹنے کے لیے. قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرنے کے لیے. مجھے تو اللہ تعالیٰ اگر موقع دیتا ہے
حاضری کا حرم میں حج یا عمرے کی توفیق دیتا ہے تو صحیح کے درمیان تو میں وہی آیت پڑھتا رہتا ہوں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربا میں نے اپنے خاندان میں سے ایک کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ دیا ہے۔ اس سے کیا ہے؟ تھرو آؤٹ دا صحیح مجھے حضرت ہاجرہ کا وہ عمل یاد آتا رہتا ہے کہ جس کی یاد میں منا رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے معصوم بچے کو وہاں کعبے کے پاس چھوڑ کر پانی کی تلاش میں ادھر سے ادھر گئی تھی، ادھر سے ادھر گئی تھی، ادھر سے ادھر گئی تھی۔ پھر حج بیت اللہ کو بھی ہم نے کیا کیا کر دیا ہے۔ عام سنا ہوگا آپ نے کہ حج بیت اللہ یا خانہ کعبہ جو ہے یہ توحید کی علامت ہے۔ اللہ کے بندوں غور تو کرو، یہ توحید کی علامت کیسے آ گیا، بن گیا؟ کیا اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ میں رہتا ہے؟ نہیں۔ اللہ کا حکم ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے کہ اس گھر کا طواف کرو۔ غالب نے کہا تھا کہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ یہ جو ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ معاذ اللہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے، اس کی طرف رخ کرو۔ بتایا کس نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن مجید جو ان کے ذریعے سے ہمیں ملا وہاں سے پتہ چلا۔ تحویل قبلہ کی آیات دوسرے پارے کے آغاز میں پڑھیے گا ان کو۔ تحویل قبلہ کا جب بھی ذکر شروع ہوتا ہے قرآن مجید میں پہلے پارے میں تو ایک آیت کہی جاتی ہے، نازل ہوتی ہے کہ للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں، جدھر بھی تم رخ کرو گے اللہ ہی کی طرف رخ ہوگا۔ تو پھر وائے خانہ کعبہ ادھر کیوں رخ کرتے ہیں ہم؟ وہاں فرمایا اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ کون میرے رسول کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو قد ہے ہمارے دانشوروں کو، ان کا زور نہیں چلتا کہ وہ نکال کے کہیں باہر پھینک دے، لیکن بہانوں سے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ان کو کرتے رہتے ہیں۔ یعنی خانہ کعبہ پتھروں کا بنا ہوا گھر ہے، ہم اس کے گرد چکر لگاتے ہیں، توحید کہاں سے آ گئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے، خانہ کعبہ کے سامنے آئے، حجر اسود کے سامنے آئے تو بوسہ دینے سے پہلے پیچھے ہٹ کے اس کو خطاب کیا کہ انی عالم و انک لانت الحجر، میں خوب جانتا ہوں کہ تم صرف ایک پتھر ہو، نہ مجھے فائدہ دے سکتے ہو نہ کوئی میرا نقصان کر سکتے ہو، لیکن صرف تمہیں اس لیے چومنے لگا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چوما۔ دیٹ از کلیئرٹی۔ تو خانہ کعبہ کا طواف اس میں کون سی توحید آ گئی سوائے اس کے کہ باقی جو ہیں وہ ساری دنیا میں پتھر رکھ رکھ کے ان کے گرد گھومتے رہتے ہیں، چومتے رہتے ہیں، ہمارے لیے صرف ایک گھر ہے جس کا ہم طواف کرتے ہیں، باقی ہے وہ پتھروں کا بنا وہ گھر، اللہ اس میں رہتا نہیں ہے۔ اور یہ جو ہم شیطان کو پتھر مارتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں جمرات کو، تو جمرات اور شیطان تو نہیں ہے، پتھر کے بنے ہوئے وہ چبوترے ہیں، وہ مینار سے بنے ہوئے ہیں، پہلے آپ کو چوڑا کر دیا گیا اس کو ذرا آسانی کے لیے، شیطان تو نہیں۔ کیوں مارتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں ماری ہیں، ہم بھی مارتے ہیں۔ تو دین میں جو سینٹرل مقام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ہے کہ جو ساری عبادات کا اصل محور و مرکز ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور بات واضح کی گئی سورہ حج میں کہ جو جانور تم ذبح کرتے ہو نہ ان کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، ہاں بلا کہ ینالو التقوی منکم، تمہارے دل میں جو خوف خدا ہے، اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، جو تمہارا کانشیسنس ہے اللہ کے لیے، وہ اللہ تک پہنچتی ہے۔ روح اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی دو گے تو وہ پہنچے گی اللہ تک۔ باقی بے شک تم 1 کروڑ کا جانور ذبح کر دو،
لیکن ہو دکھاوا اس سے کچھ نہیں ملے. تمام جو بنیادی باتیں تھی جو میں کہنا چاہتا تھا وہ ہو گئی ہیں. تو جلدی سے دوہرا دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن مجید میں اسوہ کہا گیا. اسوہ حسنہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کہا گیا. فرق کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انفرادیت کا اسوہ تھا کہ کوئی شخص ایز این انڈیویجول اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کس انتہا کو ٹچ کر سکتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. انہوں نے بت توڑ دیے. آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ عارضی طور پر پتھر جوڑ کر ان کے سامنے ہاتھ باندھے بغیر سو گئے ہوں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ کے اور پھر آپ نے جو عمرہ قضا ادا کیا ہے 7ویں ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد، تو اس میں بت نہیں پڑے ہوئے تھے، آپ نے اسی کا طواف کیا ہے. توڑے کب ہیں؟ جب آپ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے ہیں اور ابھی تک خانہ کعبہ میں دوبارہ بت نہیں آئے. یہ فرق. تو حضرت ابراہیم انفرادیت کا اسوہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعیت کا اسوہ ہے. ہمارے لیے دونوں ہی محترم ہیں، لیکن کیونکہ ہم امتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں لہذا ہمارے لیے فائق جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے. پھر خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم یکسو کے طریقے کی راستے کی پیروی کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عظیم انسان تھے، ہمدردی کٹ کٹ کر بھری ہوئی تھی، گناہ گاروں کے لیے بھی نرم دل تھے، قوم لوط کے لیے بھی ان کے دل میں رحم تھا. پھر ان کی طبیعت میں ظرافت پائی جاتی تھی، اپنا پوائنٹ ثابت کرنا جانتے تھے اور بڑے عمدہ طریقے سے اپنا پوائنٹ ثابت کرتے تھے. اور آخری امتحان جو ان کی زندگی کا آیا، کئی امتحان آئے، باپ کو چھوڑا، فیملی کو چھوڑا، ملک کو چھوڑا، ایک ملک سے دوسرے ملک، دوسرے سے تیسرے ملک. فائنلی کیا ہوا؟ بڑھاپے کی میں اللہ نے اولاد عطا کی، بیٹا عطا کیا اور تقاضا کیا کہ اس کو میرے راستے میں ذبح کر دو. تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی کر کے دکھا دیا. اللہ تعالیٰ ان پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے. ایک بات چھوٹی سی عرض کر دوں کہ جب سورۃ احزاب میں حکم دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کیا کرو، تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم سلام تو کرتے ہی رہتے ہیں آپ کو، وعلیکم السلام، آپ سلام کرتے ہیں، ہم وعلیکم السلام کہتے ہیں، سلام تو ہو گیا، یہ ہم صلات کیسے کریں، درود کیسے کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یوں مجھ پر درود بھیجا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی رول ماڈل حضرت ابراہیم علیہ السلام. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب البأس رب الناس، فاشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم